مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اچھا بیٹے، بات یہ ہے، پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ یہ دنیاوی تعلیم ہم حاصل نہ کریں تو نوکری کیسے کریں گے، جاب کیسے ہوگی، گھر کیسے چلائیں گے. آپ کا یہ جو پہلا یہ حصہ ہے نا، شرط جو بنا رہے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم، یہ جو لفظ آپ نے بولا نا دنیاوی تعلیم، یہ لفظ آپ نے غلط استعمال کیا. یہ صحیح لفظ اس کے لیے ہے شیطانی تعلیم. کیا لفظ ہے؟ شیطانی تعلیم. نظریں آپ سب میری طرف رکھیں. کیا نام ہے؟ شیطانی تعلیم. کیوں؟ سر سید جو تھا وہ خود کہتا ہے تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں. یہ سر سید کا آخری خط ہے مرنے سے 1 سال پہلے. اب بتائیں جو تعلیم شیطان بناتی ہے وہ دنیاوی ہوگی یا شیطانی ہوگی؟ بات ختم ہوگی. تو اس کو شیطانی تعلیم کہیں. لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں اس لحاظ سے آج تک ہمیں اس نے یعنی کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس کے لیے؟ تبدیلیاں یہ آئی ہیں کہ صرف انسان نہیں رہے. اور جس طرح بابا جی نے کہا تھا، حضور بابا جی کو میں بزرگ سمجھتا ہوں، سر سید احمد خان کو بزرگ سمجھتا ہوں. یہ ان کی زندہ کرامت ہے کہ آپ نے جیسے شیطان کہا تھا اسی طرح بن رہے ہیں. نہیں، انہوں نے تو سب سے زیادہ اسی پہ کام کیا ہے. وہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب دو ہی باتوں میں دو ہی باتیں ہیں. یا تو آپ حسن اعتقاد کے ساتھ کام کرتے رہے کہ یہ تعلیم بہت اچھی ہے، یعنی اس کو اچھا سمجھتے رہے، اور پھر آخر وقت میں ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ یہ تعلیم اچھی نہیں ہے، یہ تو شیطان بناتی ہے، بدترین قوم بناتی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں. اب اس کا مطلب ہے پہلے ان کا جو عمل تھا، آخری قول ان کا بتا رہا ہے کہ وہ جہالت پر مبنی تھا اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ تجربے کے بعد ہے. سمجھ نہیں آیا. کرنے کے بعد اگر بابا جی نے اس وقت جھوٹ کہا ہے، غلط کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا بابا جی پھر پچھلا کام، پچھلی زندگی، پچھلا سب کچھ بھی جھوٹا ہے، پھر تو آپ جھوٹے کے پیچھے چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ماننا. پھر آپ کے سامنے مشاہدہ اور تجربہ یہ سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عین الیقین. کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین اور عین الیقین. علم الیقین خبر سے ہوتا ہے، عین الیقین مشاہدے اور دیکھنے سے ہوتا ہے، تجربے سے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ مشاہدہ کر چکے ہیں. آپ یہ بتائیں، میں آپ کو مستثنا کر کے بیٹا بات کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑے بزرگ بیٹھ رہے ہیں پاک صاحب. پولیس والے جو ہیں، سپاہی سے لے کر گنجا تک اور زرداری صاحب تک، اور فوج والے، یہ جج والے، یہ شیطان ہے یا انسان ہے؟ بس آپ اتنا سا بتا دیں. شیطان. شکر الحمدللہ. کیا مبارک تعلیم ہے کہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں بزرگ سارے شیطان. بیٹے تعلیم یافتہ بزرگ ہوتے ہیں. تعلیم یافتہ ہیں لیکن اپنی انہوں نے حرکتیں کچھ ایسی کی سارے تو نہیں نا، ساروں کو کریٹیسائز نہ کریں. چلو آپ ایسا کریں، سکول کے مستثنا حضرات جو ہیں وہ نکال دیں کہ یہ سکول نے بزرگ تیار کی ہے، جن کو آپ پلیت کہتے ہیں نا، وہ تو ہم نے گنوا دیے یہ پلیت لوگ ہیں. آپ جن کو پاک کہتے ہیں نا ان کو آپ علیحدہ کر دیں. ہم بتا دیں یہ ہمارے مفکر اسلام جی، ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے بھی تو سب سے پہلے دنیاوی تعلیم حاصل کی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ہمارے مفکر اسلام صاحب جو ہیں علامہ اقبال صاحب، انہوں نے سکول کی مخالفت کی ہے انتہا درجے کی. یہ مخالفت انہوں نے سکول سے سیکھی ہے، اور یہ مفکر جو بنے ہیں، مفکر
یعنی اسلامی فکر، مفکر کا معنی ہوتا ہے اسلامی فکر رکھنے والا، اسلام کی فکر رکھنے والا اور لوگوں میں فکر ڈالنے والا۔ اب یہ بتائیں یہ مفکر جو بنے ہیں یہ سکول سے بنے ہیں یا سکول سے باہر کوئی اور چیز ہے جس نے ان کو مفکر بنا دیا ہے؟ بتائیں۔ تو یہ اس کے بعد جب پڑھ کے آئے تو ان کا میری بات سنیں، رہن سہن میری بات اور سنیں، میری بات سنیں، وہ ٹھیک ہے، بولا تھا پولیس والے، جج، فوج، صدر تک، تمام گریجویٹ، تمام تعلیم یافتہ اور فلمی کنجر وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں یہ سارے آپ ان کو شیطان اور حرامزادہ مان چکے ہیں، ایسے ہے نا؟ آپ ان کو مان چکے ہیں، یہ حرامی لوگ ہیں، شیطان لوگ ہیں، ایسے ہے نا؟ اب پیچھے آپ نے ایک ہی شخص کا نام لیا اور وہ جن کو علامہ اقبال کہتے ہیں، مفکر اسلام کہتے ہیں، ایسے ہے ایمان سے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پورے سکولوں سے ایک شخص ملا، ایک شخص ملا جس کو آپ مثال کے لیے پیش کر رہے ہیں، خیر تو ہے؟ یہ باقی جتنے ہیں شیطان، یہ بتائیں اب حکم کثرت پر لگتا ہے یا قلت پر؟ بتائیں۔ یہاں پاسے رکھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھ کر، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اقبال کا حوالہ دے رہے ہیں آپ، ایک یہ علیحدہ بات کریں گے کہ اقبال جس کی وجہ سے اقبال ہے وہ کیا چیز؟ وہ سکول ہے یا سکول سے باہر کوئی اور چیز؟ بات سمجھے؟ جی جی جی۔ آپ سکول سے نکلنے والے تمام حضرات کو شیطان کہہ چکے ہیں، تو سکول شیطان بناتا ہے کہ اقبال بناتا ہے؟ اگر اقبال بناتا تو سب سے اقبال ہوتے، یا کم از کم اکثر تو اقبال ہوتے۔ تو بنا بتائیں اقبال کہاں سے بنا؟ سکول سے بنا یا سکول سے باہر بنا؟ سکول کی موافقت میں اقبال ہے یا سکول کی مخالفت میں اقبال ہے؟ بتائیں۔ تو آپ نے جس کا نام پیش کیا، کیسی شامت آ گئی آپ پر، آپ نے جس کا نام پیش کیا وہ خود سکول کا مخالف ہے، آپ کو موافق کا نام پیش کریں؟ اوہو، یہ تو ایسا حمایتی آپ نے ڈھونڈا کہ اس نے حمایتی نے ہی آپ کی مخالفت شروع کر دی اور آپ کی ٹانگیں کھینچ لی۔ آپ نے آسرے کے لیے، سہارے کے لیے اس کو ڈھونڈا تھا پھر چلو یہ بات بن جائے گی کہ اقبال پیش کر دیں گے، لیکن اقبال کو دیکھا وہ ٹانگیں کھینچ رہا ہے تمہاری، وہ کہتا ہے یہ سارا کفر ہے، شیطانیت ہے، دجل ہے، فریب ہے، مکاری ہے، حرامزدگی ہے، ہاں جی انگریز مسلمانوں کو پھنسا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ غلامی، یہ ٹٹو بنانے کا طریقہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا نام لیا؟ آپ خدا را اس کا نام چھوڑ کر، کیونکہ یہ مخالفین میں سے ہے، آپ کسی سکول کے موافق کا نام لیں اور انسان بتائیں۔ چلو چھوڑو یار، انسان نہیں یار، حیوان بتا دیں، چلو یہ آخری بات آپ صرف سکولوں سے حیوان ثابت کریں، ہم حیوانوں سے بدتر ثابت کریں گے۔ اگر آپ اقبال کا نام لیں گے تو اقبال یہ آپ کی بدنصیبی سمجھیں یا کیا سمجھیں کہ آپ اقبال جس کا نام آپ نے پیش کیا وہ آپ کا سراسر مخالف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رہا مسئلہ اگلی بات، یہ شیطانی تعلیم تھی، میں نے شیطانی ہونا ثابت کر دیا، الحمدللہ آپ کے منہ سے کہلوا لیا کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ واقعی یہ سارے شیطان بنتے ہیں۔ میری بات سمجھے؟ اب اس سے آگے آپ نے کہا جاب کیسے کریں گے؟ اگر یہ نہ ہوگی تو جاب کیسے کریں گے؟ ارے بھائی، اس لانتی تعلیم کی سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ یہ جاب کے لیے ہے، ملازمت کے لیے، غلام کے نوکری کے لیے۔ انگریز کا قانون اور نظام چلانے کے لیے یہ بنائی گئی۔ انگریز نے، لارڈ میکالے نے کہا ہمارے سکول کھولنے کا یہی مقصد ہے کہ فکر نسل ہندوستانیوں کی ہو اور فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں۔ فکر و عمل میں انگریز کا یہی مطلب ہے کہ منافق ہوں، اندر سے کافر ہوں، اوپر سے مسلمان ہوں۔ فکر کیوں بھائی؟ جس کی فکر سوچ انگریز والی ہوگی وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ اور جس کی کافر والی سوچ ہے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر؟ تو اس کا مطلب ہے وہ بتا رہا ہے اندر کے کافر ہوں، اوپر کے مسلمان، ہماری حکومت چلانے کا کام دیں۔ تو بیٹے بتاؤ آپ کتنے بڑے مجرم، آپ کے اساتذہ کتنے بڑے مجرم کہ کفر کی حکومت مسلمانوں پر چلانے کا کام آپ کر رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں اسی لیے، اور آپ پڑھ رہے ہیں اسی لیے، آپ خدا رسول کے کافر ہو کر مجرم بن رہے ہیں، وہ بھی کافر ہو کر مجرم ہوگا۔
کیونکہ سب سے بڑا جرم دنیا میں کفر کی حکومت ہے. آپ کفر کی حکومت کو صحیح مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں؟ بتائیں. بس کفر کی حکومت جب کفر کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے جو اس کے لیے پڑھانے والے ہیں وہ بھی کافر بن رہے ہیں, جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی علامہ صاحب اب خلافت کا دور چلا گیا, جمہوریت ہے, اب ہمارا وطن ہے, یہ اس کی حفاظت کے لیے ہم اب تلواریں تو نہیں نکالیں گے, ایٹم بم سائنس پڑھیں گے, ایٹم بم بنائیں گے تو جا کے لڑیں گے, تلواروں سے تھوڑی. بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا, پہلے نمبر پر صاف بتا دیا حضرت نے خلافت ختم ہوگی, اب جمہوریت رہے گی. اس کا پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ نہیں آج ان لفظوں کا آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو مطلب نہیں ہے. اسلام میں خلافت ہے. بہت اچھے. اور کفر میں جمہوریت ہے. اب کہہ دو. نہیں اب کیوں؟ خیر تو ہے. جب آپ نے صاف کہہ دیا کہ اسلام میں خلافت ہے تو اس کا مطلب صاف رہے گا کہ کفر میں جمہوریت ہے. اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں خلافت بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے, کہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے, آپ نے صحیح جواب دیا ہے کہ اسلام میں جمہوریت نہیں خلافت ہے. جمہوریت ہے خدا مخلوق کی حکومت, اسلام ہے خالق کی حکومت. خالق اور مخلوق کی حکومت اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ شرک ہے, وہ توحید ہے. بولو وہ کیا ہے؟ اور جمہوریت کیا ہے؟ مخلوق کی حکومت ہے. اور اسلام کیا ہے؟ خالق کی حکومت توحید. تو مخلوق کی حکومت شرک ہے, اس کو ماننا شرک ہے. خالق کی حکومت کو ماننا توحید ہے. علامہ صاحب آپ کے کہنے کہ ہم اچھا, اب اگلی بات, میری بات سنیں بیٹے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیسے بچانا ہے, دفاع کیسے کرنا ہے, ایٹم وغیرہ, تلوار وغیرہ. آپ نے ایک زبان کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے جملے ملا دیے. ہر جملہ جواب چاہتا ہے, ایک نہیں پتہ نہیں کتنے جواب چاہتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے. ہم اللہ کے فضل سے سخن شناس آدمی ہیں. بات بات کے لفظ کے اندر گھس جاتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ یہ پھر ایٹم وغیرہ, جمہوریت وغیرہ. پہلے تو الحمدللہ آپ نے کہہ دیا کہ ملک میں جمہوریت ہے, اب جمہوریت چلے گی خلاف. اس کا مطلب ہے آپ نے صاف بتا دیا ہم مشرک لوگ ہیں کیونکہ جمہوریت چل رہی. بتائیں. ٹھیک ہے, آپ بالکل اسی دعوے پر قائم رہیں کہ ہم مشرک لوگ ہیں, ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ ادھر سے خود آپ کہہ رہے ہیں, ادھر سے تو آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ جمہوریت اور اسلام میں خلافت ہے. اب جب اسلام میں خلافت ہے, آپ جمہوریت کیا میں؟ جمہوریت شرک ہے, خلافت توحید ہے. آپ تو شرک والے بن کر پھر مشرک ہونے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ شرک والے تو آپ بن گئے. یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے بت تو میں پوچھتا ہوں, بت کو خدا مانتا ہوں, لیکن الحمدللہ میں شرک نہیں کرتا. خیر تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کے جمہوریت, جب انگریز کا نظام ہے جمہوریت یہودیت کا نظام ہے, اس کو بچانے کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کو تو ختم کرنا آپ کا فرض تھا. اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کو ختم کرنا فرض تھا. آپ اس کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. خیر ہے, سوچ رہے ہیں. نمبر ایک. اگلی بات سنیں, یہ بتائیں کہ آپ اس پاکستان کا دفاع کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ کون اس کا دشمن ہے؟ بتائیں کون باطل؟ یہ تو سب کا غلام اور ٹٹو ہے. یہ اقوام متحدہ کا رکن ہے, ویٹو پاور ہے. مسٹر جناح حرامی نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ اقوام متحدہ کے پابند رہیں گے. تو غلام دشمن ہوتا ہے کیا؟ آقا جو ہے وہ غلام کا دشمن ہوتا ہے. یار یہ بتاؤ بھائی, انگریز کی یہ حکومت, یہ سٹیٹ جس کو کہہ رہا ہو پاکستان, انگریز کی یہ غلام ہے یا دشمن ہے؟ فی الحال دیکھا جائے تو بھی غلام. اچھا, فی الماضی اگر دیکھا جائے یہ ایسے آزاد ہے جیسے کسی کتے کے گلے میں پٹھا ڈال کر لمبا پٹھا دے دو, رسا لمبا چھوڑ دو اور اس کو کہو 1 میل کے علاقے میں کھیلتا رہے, کودتا رہے, کھاتا رہے, پیتا رہے, جا آزاد ہے. صرف بات اتنا ہے کہ پہلے جب ادھر بیٹھا ہوا تھا تو پٹھا جو ہے وہ گلے میں تھا ہمارے, اور ہم وہ رسی جو تھی چھوٹی تھی.
رسی چھوٹی سی پھر رسا لمبا ہو گیا. مسٹر جنا کے گلے میں اس نے لمبا رسا باہر ڈال دیا. اس نے کہا ارے کتے، ارے تازی کتے، اب میدان بہت وسیع ہے، وہ بارڈر دیکھو اور وہ بارڈر دیکھو، نظام ہمارا، قانون ہمارا، چلانا تم نے، ہم جا رہے ہیں، تم ہمارے اقوام متحدہ کے پابند رہو گے. اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند رہیں گے، یہ ہے نا، لکھا ہے نا. شکر الحمدللہ. اچھا اب یہ بتائیں ایک منٹ، جب اقوام متحدہ پر 5 ویٹو پاور ہیں، وہ 5 کافر ہیں، ظاہر سی بات. اچھا وہ 5 کافر ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ 5 کافروں کے آرڈر اور حکم کا جو پابند ہوتا ہے، سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ مسلمان ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے؟ کافی نہیں مشکل نہیں. صحیح بات. میرے سوال ہی میں پھنسا دیا. سبحان اللہ. او میرے بولے بیٹے، ٹچ کر دیا بیٹا جی یہ آپ سے سب دھوکا ہوا ہے. جی جی مسٹر جنا بھی انہی کا تھا، جی پاکستان کا نام برطانیہ میں رکھا گیا تھا، چودھری رحمت علی ادھر رہتا تھا، لعنت علی، اور یہ سارے ادھر حرامی رہتے تھے. یہ حرامیوں کا پلندہ تھا اور ان کے خاص لوگ تھے. یہ انہوں نے جناب ان کو کہا کہ جاؤ، ہم ہندوستان میں ایک فساد مہیا کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا پیچھا نہ کریں، کیونکہ ہمارا ایک دستور ہے. ہم 1857 کی جنگ میں دیکھ چکے ہیں کہ ان 3 قومیں اکٹھی ہو کر ہمارے ساتھ لڑ گئی تھی. لہذا اب ان کو ایسا بانٹو، تقسیم کرو، ایسا رکھو ہندوستان میں کہ آپس میں کبھی اکٹھے نہ ہونے پائیں. کیا مطلب کہ ہمارے خلاف اکٹھے ہو کر لڑنے کا کبھی نہ سوچیں. لڑنے کا جب بھی کوئی ہماری خلاف بات کرے تو ادھر سے وہ آ جائے، ادھر آپس میں لڑائی شروع کرائیں. ساری اتنا جب آپ کے مسٹر جنا نے پہلے دن سے ہی یہ کہہ دیا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافروں کے پابند. ایک جانور ہے اس کا نام سور ہے. کیا ہے؟ اس کی ٹانگ اتار کر ہرن کی لگا دیں، بکرے کی لگا دیں، چھترے کی لگا دیں، تو اب ایمان سے بتائیں وہ جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا کہ حرام؟ حرام ہو کیوں؟ جائے. وہ حلال ہو، یہ ٹانگ جو لگی ہے یہ بھی حرام ہو جائے گی. کیوں 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 کیوں؟ پورا جانور یہ اگر اسلامیات سے پورا سکول مسلمان ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. تو ایک ٹانگ سے پورا سور بھی ہرن بن گیا. ہائے سبحان اللہ. بے شک. بڑی بہترین پیاری مثال. اس نے یہی کام کیا، جی اس نے یہ ملاوٹ کی ہے، کفریات کے ساتھ اسلامیات رکھ دی ہے. وہ کیا، میں آپ کو سارا ڈرامہ بتا دیتا ہوں بیٹے. اس نے وہ کہتا ہے اسلام جو ہے نا، یہ حاکمیت، حکومت کا جو حصہ اسلام کا، جی جی یہ علیحدہ کرو، اس کا کوئی نام لے گا دہشت گرد فسادی ہوگا. حکومت ہماری، عبادت خدا کی. جی جی حکومت ہماری، عبادت خدا کی. اب وہ عبادت کا حصہ ہے جس کو وہ اسلامیات کہتے ہیں. جی 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 ہے ایسے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھے، کتے کا بچہ حرامی کاری ہوگا، وہ حرامی کاری بغیرت کا بچہ ادھر چند ٹکوں پر کتا بن کر جائے گا. اور کتا حرامی، ادھر قرآن پڑھانا حرام ہے، کیوں پڑھا رہا ہے بغیرت؟ خنزیر، مرتد، کافر. قرآن سمجھوتا کر چکا ہے کفر کے ساتھ. وہ کہتے ہیں حاکمیت ہماری ہے. جی جی یہی وجہ ہے آپ نے کہا جاب کے لیے. بات سمجھنا، اس کا مطلب ہے جاب کرنی ہے تو کفر پڑھنا پڑے گا. اگر منافقت کرنی ہے تو پھر وہ عبادت کے جو حصے رکھے ہیں، نماز اور قول اعوذ برب الفلق، پھر وہ پڑھنی پڑے گی. یہ منافقت کے لیے ہے، وہ حکومت کے لیے ہے. سمجھ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ بے شک. وہ عبادت کے جز جو رکھے ہوئے ہیں وہ ہے منافقت کے لیے، اور جو دوسری تعلیم ہے وہ حکومت کے لیے. حکومت کے لیے. بے شک. اچھا یہ بتائیں، ایمان سے بتائیں بیٹے، یہ بتائیں ادھر انگریز رہتے ہیں یا پنجابی، پٹھان، اردو والے، اور یہی رہتے ہیں؟ ایمان سے بتا. یہ ہماری رہتے ہیں اردو پر. یہ دفتری زبان انگلش کیوں ہے؟ جی جی یہ وہ یہ انٹرنیشنل ایف آئی آر کیوں کاٹی جاتی ہے؟ انگلش کیوں چلتی ہے؟ ایف آئی آر، یہ خود لفظ بتا رہا ہے انگلش ہے. بینکنگ شعبے میں سارے یہ ہر پاس انگلش چلتی ہے. کیوں؟ یہ جب کورٹ میں
کیس پیش ہوتے ہیں تو انگلش میں بحث ہوتی ہے، انگلش میں گفتگو ہوتی ہے، انگلش میں وہ اپنا وہ لکھتا ہے سارا کچھ، جو مٹھی برابر ہے، پوری دنیا کو آگے لگا رکھا ہے اس نے. جی جی ABC نکالی ہے حروف تہجی سے، سمندر سے چیڑی پانی لے لے قطرہ تو وہ سمندر بن جائے اور سمندر چیڑی. اللہ دیکھو انٹرنیشنل زبان بھی کیوں بنی ہے، کیسے بنی ہے، کس نے بنائی ہے، تم نے بنائی ہے. سوال یہ ہے کہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں کیوں دنیا پر ایسے غالب ہو گئے، اتنا انتہا پسندی کیوں ہے؟ بولیں. جی جی وہ تو کہتے ہیں انتہا پسند نہ بنو. یہ کیوں انتہا پسندی کی گئی؟ ہر علاقے کے لوگوں کو کیوں انگلش پر مجبور کیا گیا؟ اچھا اسلامیات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہندوؤں کے سکھوں کے گھر میں قرآن نہیں ہے، انگریزوں کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ اگر آپ اسلامیات پڑھتے ہیں سکول میں جا کر، اسلام کا طریقہ استعمال نہ کریں، ذبح کرتے وقت رام رام کریں، تو کیا اسلامیات سے تمہاری مرغی حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے، یہ ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں ہے اسلامیات میں. بے وقوف اسلامیات نہیں ہے، تمہارے لیے دھوکہ ہے، منافقت ہے، وہ منافقت، وہ منافقت. وہی جو جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اسلام سے اس نے عبادت کا جز جو تھا نا، جی 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 ایک ہے اطاعت، ایک ہے عبادت. اطاعت اس نے اپنی رکھ لی، اطاعت اپنی رکھ لی، ہاتھ میں عبادت تمہیں دے دی. اس نے کہا برطانیہ میں مسجد بنوا دیتا ہوں، اور کیا چاہیے. برٹش تعلیم کو چھپانے کے لیے انہوں نے اسلامیات رکھی ہوئی، اس کا نام اسلامیات رکھ دیا. چھپانا کفر کو ہے، کفر چھپایا جا رہا ہے. اسلامیات اسلامیات ہے تو اسلام کا قانون کیوں نہیں ہے؟ دیکھو اگر اسلامیات پڑھتے اسلام ہوتا تو سار دفاتر ہر چیز میں اسلام ہوتا. جی جی اب وہاں اسلام نہیں ہے، یہاں اسلام ہے. جی میں انہوں کو اسلام تے اسلامیات میں فرق کر کے دینا وہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے. نہیں، انشاءاللہ بچہ کھا جائے گا انہوں کچا کھا جائے گا. انشاءاللہ شہین بچہ ہے، انشاءاللہ. سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بالی. بے شک. اصل انہیں کو سبق لگتا ہے ملتے، صحیح سبق ملا بس. سبحان اللہ. تو میں نے سیکنڈ ایئر کر کے اب چھوڑ دینی ہے پڑھائی. ہاں سیکنڈ ایئر کی بلام دی اور بھی اسلام کل ہے، اسلامیات جو ہے. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھانے چلے جائیں نا تو آپ بھی رکھیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ باقی مجھے رکھیں کیوں بھائی، میں آزاد ہوں، وہ ٹٹو چاہتے ہیں. آپ آزاد ہیں. میں آزاد ہوں، ان کو تو یس سر چاہیے. یس سر. کی دیا بچیا یس سر. سبحان اللہ. صدقے جاواں اس ماں تو جن نے پتر تے روپیہ لایا وہ اگے اوتھے کتی بنتی ہے. اگلے آدھے نے کتی دیا پترا، وہ کہتے ہیں یس سر. جی ماں جی والی شرم والی کچھ غیرت وہ کہندی ہائے میرے آ پترا جی مینوں پتا ہوندا تو ایویں لانتی بننا تو ایویں سور بننا تو میں تیری تھان تو وٹا جم لینی پتر وہ کسی کھاتے آ جاتا تو مینوں گاڑ دینا کٹانا. تو ایڈا لانتی پتر ہے تو مینوں کتی اکھوانا پھرنا. قسم خدا دی کر دینا اچھوں پولیس والے کا ہے نا ٹریننگ سینٹر چونگا اتوں پولیس والے میرے کو آدھے کئی آدھے. ہاں جی تو مینو آدھے استاد گالاں دی ٹریننگ ہوندی اس واسطے وہ کہندا تسی جاؤ عوام دے بندے کٹھے کرو اور پولیس دے بندے کٹھے کرو، جیڑی گالاں دا کراؤ مقابلہ. اگر پولیس دیاں گالاں نال عوام برابری کر لے پھر آخیا جی وہ گال کڈن گے عوام سوچ بھی نہیں سکے گی. کیوں؟ وہ بھی ٹریننگ ہوندی. کس طرح ہوندی کہ جڑا اتوں ٹریننگ دیندا ہے نا ٹرینر انہوں آدھے کی آدھے ٹرینر ہی ہو گیا. وہ جڑا ٹرائلر ہوندا ہے وہ جناب گال وہ واہندا کیوں واہندا بھئی یار انہاں اصل ازمانا ہوندا ہے ضمیر. جی جی مت دے اندر کوئی قطرہ کھڑا ہوئے بھین تے بول پوے، مت ماں تے بول پوے. ساریاں پچھوں شروع کرو. تیری نکی نو انج کیتا نکی دے چپ، تیری اس تو وڈی نو انج کیتا وڈی تے چپ، تیری وڈی نو انج کیتا، تیری آخری تیری ماں نو انج کیتا. مت ماں دے نہ غصہ کرو چلو نانی دے بول پوے، تیری نانی نو انج کیتا. جدو سارے ٹپ جاندے نا حوصلے اندر بہت اچھے پاس ٹریننگ کامیاب چلو.
تے جے کسے تے بول پوے آندے نے اے دا مطلب ہے اس دے اندر کوئی ہر کھڑا ہے، کوئی کھڑا ہے دے اندر، کوئی کھلیتا ہے، کوئی ہے، کوئی ضمیر نہ دی ہے شاید. تے پھر اساں جدوں بغیرتی دا کفر دا قانون چلاونا ہے تے اساں آکھنا بھی تیری ماں نال پاویں کھوتا بھی ستا ہوے تو حفاظت کرنی ہو، اگر وہ راضی ہوے امی تو آکھے ہاں یس سر. سچی دس وچوں قانون بنیا ہے؟ جی جی بنیا تھا. اچھا پولیس والے فوجاں والے یس سر کیا ہے کہ کسے آخیا بھن چودو ایڈے دلے ہو گئے اسی ساری ماں پاویں کتا ستا پاویں جہاں مرضی ستا ہوئے اسی چپ ماں راضی اسی چپ کر کے کھلوتے رہیے کنجرو. یہ کی کوئی بولیا قانون ہے. بول پھر کیوں نہیں بولیا؟ وہ پہلے دن ادھروں نہ ٹوئی ننگی کیتی سی جی جی ادھروں گالاں تے یس سر کرایا ہے. ہوں بابا ہوں کہڑی شاید ماں بھن وہ تو ساری کچھ دیتی کھڑا پہلو ہی، ہوں گسا کہڑی شاید کرے؟ کوئی بھی جی جی سمجھ آ گئی پترا کہ نہیں ہے؟ بالکل سمجھ تا کر کے میں جیل چ ہوں سا، جیل دے اندر نا منڈے آپس جیل والے نا ایک دوجے کی دھی بھن کی ایک کرتے سن، تیری نکی نو انج کیتا، تیری ماں نو انج کیتا، کتنے رہا؟ میں پھر نہ اخیر بیٹھے سن واہ واہ بندے، میں یار مینو یہ دسو بھی تھی جیل کہڑی گل پچھوں آئے جی؟ لڑائیاں جو آدھے میں کہڑی گل پچھوں آئے جی؟ تھی ماں بھی تھی اپنی ماں نو اپنے سامنے انج کرائی جاندے جی، بھن نو بھی انج کرائی جاندے جی، تو باہر لڑائی کادے تو ہوئی؟ کتی تو کھوتی تو ہوئی ہے. بھن پڑھاؤ دے اتنے تو خوش ہونا، ماں دے اتنے بھی خوش ہونے، سارے ٹبر تے خوش ہوا کھڑے. کنجرا ہوں مینو یہ دس بھی لڑائی باہر کہڑی شادی کر کے یہ لڑائیاں ہوں کنجرا اتنے ہاتھ نال پڑھاؤ دیا. قسم خدا دی جن بیٹھے تھے نا سارے کھاچو اقبال ساڈا ایویں نہیں کہندا، خیر وہ کہندا اینو سکولی پڑھائی دے بارے وہ کہندا ہے نہ جی گلا نہیں، وہ کہندا ہے یہ بتان عصر حاضر آخری گل یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں. پتر آخری لقب تو دے گیا سکول والے منڈیا سارے. وہ کہتا ہے بت نے پتر کی آدھا بت کیوں آخیا؟ بت کیوں آخیا؟ بت جان ہوں بت نو الٹا کر دیو، بولٹ لما پا دیو، دھوپے رکھ لو، چھاویں رکھ لو. وہ آدھا جی وہ بے جان نے نا سکولیاں یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں. لیکن وہ کہتا عجیب گل ہے نہ ادائے کافرانہ نہ تراشی حاضرانہ، کہندا نہ کافراں والی ادا ہے نہ آزر جڑا سی آزر بت تراش وہ کوئی تراش خراش لگتی ہے، لگتا بندہ لیکن عجیب بندہ کہ ہے بت. سمجھ نہیں لگی ہے کہ ہاں ویکو اسی اگلے دن گئے لم اقبال دو ساڈا عمر نال سی ایتھے پھڑی سی انہاں گن کنجر دے پتر دوتے پرندے آ کے بہ جان وہ سمجھن موڈے ساہ ہی کوئی نہیں باقی بھی کھڑے عذاب دے تے پریشان تے مردے کھڑے اتنے منڈے شرطاں لاندے نے کہندے اینو سائے جڑا ساوے تے انے پیسے اور پترا ہن بوت نو کوئی ہسا سکدا نہیں تو ساڈا عمر کہندا یار انہاں نوں پوچھیے تے صحیح بھی یہ نہ ہلن وچ کیڑا راز ہے نہ ہلنا بس کام کنج ہوتا ہے کنجرا بھائی فل لیکن نہیں بہن چود انگریز نے مت ماری حرامیاں میں باندر دا باندر کھلونا ایج نہیں کرنے نوکری گئی یہ سب اور کنجرا ٹوا پچھا کڈ اوڈے پچھا اگاں کڈ ورنہ سمجھتے نہیں یہ
ٹینشن قسم خدا دی کھوتے دا پتر بھی وہ نہیں کام کرتا انہاں حرامیاں نالوں بندہ ٹبر نو لے کے نا پورا ٹبر امی نو آکھے پچھوں پھاڑ انہوں آکھے تو پچھوں پھاڑ اللہ واسطے دے دیو ہاں چنگا جی یار کام از کام اپنی مرضی نال تے کھان گے یار منگتے اپنی مرضی نال سوندے نے کہ نہیں اپنی مرضی نال کھاندے نے آزاد ہوندے نے ہیں تے آزاد غلامی صاحب بڑا عمر کندہ محکومیت کی یہ کامل مثال ہے جس کے اوپر کوئی محکومیت نہیں ممکن ہی نہیں ہے محکومیت کا کامل نمونہ جی میں ہوں نا جزو کامل یا جزی کامل یہ کامل جزی ہے محکومیت کی آدھے نے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ ہے خون کا نکلا وہ نکلتا بھی خون کا ایک قطرہ ہی ہے دل نو چیرو نا ایک قطرہ ہوتا کالا انہوں کھڑنا ضروری ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے یہ بندے جانور ذبح کر دینا دل نو چیرا نہیں دے وہ بچ رہ جاتا وہ کھانا چاہتے نہیں وہ دل کھانا چاہتے وہ حرام ہے انہوں چیرا دو تاکہ وہ قطرہ شاعر انہوں ویک کے آتا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نکلا جا قسم وہ بھی پلیز سبحان اللہ سبحان اللہ